تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں ایک FIR درج ہوئی کہ میرا شوہر جواری ہے, وہ مجھے فروخت کرنا چاہتا ہے. یہ مثال نہیں ہے, واقعہ ہے. جوئے میں ہارنا چاہتا ہے, میرے گھر میں بلا کے جوا کرتا ہے. اس پہ پولیس والے یہ سوچتے تھے کہ ہم کس یہ جوا ہارے گا, اگر بیوی کو ہارے گا مستقبل قریب میں تو کیا دفعہ لگائیں, ان کو دفعہ نہیں پتا تھی. اچھا, ویسے قانون کے اندر جوئے کے اوپر کون سی دفعات ہیں؟ قانون کے اندر سزائیں کیا ہیں جوئے کی؟ جو آن لائن بیٹنگ ایپس ہیں پاکستان میں اس پر پابندی ہے, لیکن بدقسمتی کیا ہے, اس پابندی پر عمل درآمد نہیں ہے. آپ تشہیر نہیں کر سکتے بیٹنگ ایپ کی, لوگوں کو راغب نہیں کر سکتے اس طرف, قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس انداز سے, لیکن یہ ہو رہا ہے سارا کچھ. اسی وجہ سے یہ NCCIA بنی, اسی مرض کی دوا ہے. اور اس نے جو کوگنز لیے ہیں ان میں سب سے بڑا کوگنز یہی 294B420 یہ مقدمہ نمبر 196/25 یہی ہے. ان میں سزائیں مختلف ہیں, 6 ماہ قید سے 7 سال تک قید ہو سکتی ہے. اور جرمانہ الگ ہے. جرمانہ الگ ہے, ہوئی نہیں کسی کو. ضمانت آسانی سے ہو جاتی ہے. میں نے آپ سے کہا پہلے جو قمار باز تھے, جواری تھے, وہ تھانے بعد میں پہنچتے, ضمانت نامہ پہلے پہنچتا تھا. اور ان قمار بازوں کے نیٹ ورک بڑے زبردست ہوتے ہیں. یہ جب ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں, میرا نہیں خیال, میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, مجھے لگتا ہے یہ بادی نظر میں کہ ڈکی بھائی جو ہے نا, اس نے نادانستگی میں کیا ہے. یہ ہمارے ہاں کسی شخص کو یہ پتا تھا آج سے پہلے جب یہ ڈکی بھائی پکڑا گیا ہے کہ یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی موجود ہے؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں, نہ ہونے کے برابر. ہم جیسے لوگ جو اس فیلڈ میں ہیں میڈیا کی, جن کا کام ہی ہے, ان کو پتا ہے, یا انہیں پتہ ہے, یا جن پر یہ دفعات لگی ہیں, جن کو پکڑے ان کو پتہ ہے. ان کو اب پتا ہے, اب پتا ہے, پہلے نہیں پتا تھا. مجھے لگتا یہ ہے کہ بے خبری میں ایسا کام انہوں نے کیا. اس سے پہلے کرکٹر وسیم اکرم پاکستان کے مایہ ناز, ان پہ یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے بھی اسی طرح کی ایک ایپ کے ذریعے تشہیر کی ہے. یہ آج نیوز نے باقاعدہ رپورٹ کیا ہے, ان کی میں نے پروفائل بھی چیک کی. اب آپ یہ دیکھیں بٹ صاحب کہ یہ ہمارے کئی کرکٹرز نے انکار بھی کیا ہے. بابر اعظم ہو, محمد رضوان ہو, ان کو لاکھوں کی آفر کی گئی, انہوں نے انکار کیا. کرتے ہیں, آفرین ہے ان پہ, شاباش ہے. اسی طرح کی ایپ جو استعمال کی ڈکی بھائی نے, پاکستان کے 3 یوٹیوبر کے نام مجھے پتا ہیں, بڑے پڑھے لکھے باشعور یوٹیوبر ہیں, انہوں نے بھی انکار کیا اس سے, جس طرح کرکٹر نے انکار کیا تھا وسیم اکرم کی دور میں, اس زمانے میں. اب آج کے دور میں ڈکی بھائی نے یہ, اس میں بہت پیسہ ملتا ہے. اچھا, ہم سنو ڈیجیٹل پر جب ویڈیوز وغیرہ لگاتے ہیں, لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ ایک ایپ ہے, بیٹنگ ایپ, اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم تو انکار کر دیتے ہیں. اسی طرح بے شمار ایسے یوٹیوبرز ہیں جو نہیں کرتے پروموٹ, اور اگلے لاکھوں کی آفر کرتے ہیں. 10 لاکھ کی آفر ہمیں کی گئی, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم کسی ایپ کا نام بھی نہیں لے رہے. بٹ صاحب یہ بہت دانش مندی ہے. آپ جرم کو زیادہ پروموٹ نہ کریں, مجرم کی پروموشن نہ کریں, اس کو ہیرو نہ بنائیں. یہ معاشرتی ضرورت ہے اس وقت. ہم جس المیے کا شکار ہیں, جو معاشرتی انحطاط ہے, جو انتشار کی کیفیت ہے, وہ ساری کی ساری یہی ہے کہ ہم نادانستگی میں ایسا کیے جا رہے ہیں, بے خبری میں. ٹھیک ہے اگنورنس, لیکن اگنورنس جو ہے نا وہ ایکسکیوز نہیں ہے کوئی کہ میں یہ کہہ دوں کہ نہیں مصطفیٰ جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. ایسی ہے. جب آپ کو کوئی شخص, دیکھیں والدین کا فرض ہے کہ جو بچہ زیر تعلیم ہے, اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کا, کالج کا, وہ گھر 5 لاکھ روپے لے آئے, والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ پوچھیں ان سے کہ اس سے پوچھے بھائی سورس آف انکم کا ہے, تو 5 لاکھ کہاں سے لایا بھائی, بجائے اس کے کہ ہم جیب میں ڈال لیں. کیا بات ہے, بچہ ہمارا کمانے لگ پڑا ہے. بھائی پوچھو اس سے کہاں سے کمایا. تو ہر شخص کو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو دیکھیں آپ نے, آپ کا ادارہ سنو جو ہے, اس نے, ہمارے ادارے نے سوچا نا اس پہ کہ بھی یہ ہمیں اتنا آفر کر رہے ہیں فار وٹ. اچھا, میری ان سے بات ہوئی, ایک لڑکی تھی, انہوں نے کال کی, انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری گیم ہے. انہوں نے اسے گیم میں کنسیڈر کیا کہ لوگ آتے ہیں, کھیلتے ہیں اور وہ جیتتے ہیں. ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہیں, ٹیسٹیمونیل بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ویڈیو آپ نے کرنی ہے, 7 سے 8 منٹ کی ویڈیو ہے. انٹرویو باقاعدہ وہ کروا رہے تھے جو بندہ جیتا. انہوں نے کہا کہ ہم 10 لاکھ آپ کو دے دیں گے. ہم نے تو انکار کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں, یہ جو بلیک منی کو وائٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ اسی لیے غیر قانونی ہے.
اس کے نقصانات ہیں بہت زیادہ. آپ اکیلے یہ جرم نہیں کر رہے. ڈکی بھائی پہ یہ الزام نہیں کہ ڈکی نے اپنی ذات کو نقصان پہنچایا. ڈکی پہ یہ الزام ہے کہ اس نے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. بٹ صاحب یہ جو کمپنیز ہیں نا بڑی بڑی, یہ اپنے برانڈ ایمبیسڈر تعینات کرتی ہیں. ان کو بھاری معاوضہ دیا جاتا ہے, رقوم کی شکل میں الگ, فیسلٹیز کی شکل میں الگ. اب وسیم اکرم صاحب بھی برانڈ ایمبیسڈر کے طور پہ کام کر رہے ہیں کمپنی کے. شاید انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہے کیا. بیرونی دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ پاکستانیوں کو بے وقوف سمجھ کے استعمال کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ایسا شخص ہے جو مزدوری بھی کم نرخ پہ, کم قیمت پہ, کم ریٹ پہ کرتا ہے, اور بڑا بھاری بھرکم جو پرسنالٹی وزن والی ہے وہ جلدی ٹریپ بھی ہو جاتی. اچھا, یہ جو پاکستانی یہ بیٹنگ ایپس کا استعمال کرتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ یہ راتوں رات جو ہے گھر بیٹھے امیر ہو جائیں گے. کیا کوئی بندہ امیر ہوتا ہے یہ بیٹنگ ایپس کے ذریعے؟ یہ آن لائن جوا جو ہے اس میں اربوں روپیہ ہے, اربوں روپیہ. پاکستان میں افراط زر کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے, جب سے یہ ایپس آئی ہیں, اور یہ پتہ کب آئی ہیں آپ کو, یہ سب سے زیادہ آئی ہیں, سب سے زیادہ پبلک ہوئی ہیں, عام ہوئی ہیں کرونا کے دور میں. جب لوگ گھروں میں بیٹھ گئے, مقید ہو گئے, تو ان کے پاس کوئی ایسا وے آؤٹ نہیں تھا ٹو ڈو سم تھنگ. تو انہیں یہ لالچ دیا گیا کہ یہ کرونا 2-3 سال چلنا ہے, اس کے آفٹر شاکس آنے ہیں, تو آپ سہارا لیں کمپیوٹر کا اور موبائل کا. موبائل ایپس آ گئی نا, پہلے صرف پہلے ویب سائٹس تھی. جب انٹرنیٹ آیا تھا 1994 میں, اس ٹائم پہ صرف ویب سائٹس تھی, اور 2010 میں جب یہ اسمارٹ فونز جو ہیں وہ عام ہو گئے, اس کے بعد یہ ایپس بن گئی. اب یہ ایپ تو بن گئی. پاکستان میں نا ایک گیمبلنگ کے بارے میں قانون بالکل واضح شفاف ہے. یہ کام اس قانون کے تحت غیر قانونی ہے, آن لائن گیمبلنگ, جوا. یہ بنیادی قانون جو ہے نا, یہ انسداد جوا ایکٹ 1977 1977 کا قمار بازی ایکٹ جو ہے, جو فزیکل جو ہے, یہ پورے پاکستان میں نافذ ہے. لیکن یہ جوا کھیلنا, قمار بازی کا اڈا چلانا اور جوا کروانے میں مدد کرنا, یہ اس میں اضافت ہے, ایڈیشن کیا گیا کہ جوا کروانے میں اگر پولیس والا معاونت کرے تو وہ بھی اس ایف آئی آر میں درج ہوگا, اور اگر ڈکی بھائی اس ایپ کی تشہیر کر کے جوا کروانے میں مدد کرے تب بھی یہ ہوگا. یہ میں پرانے ایکٹ کی بات کر رہا ہوں, اس ایکٹ میں بھی ترمیم ہو چکی ہے. اب ایک تو یہ ہے پاکستان کے قانون کے خلاف, دوسرا شرن جوا حرام ہے. پانسا جوا, قمار بازی, جس میں ایزی کم انکم جاتی بھی ایسی ہے, ویسے ایزی گوئنگ بھی ہوتی ہے, لیکن ایزی کم انکم جو ہے, جو جس کی بنیاد پہ حاصل ہوتی ہے, وہ شرع میں پانسا ہے, جوا ہے, قمار بازی ہے, نشہ ہے. یہ شرن بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان جب سے ہوا تھا اور یہاں حدود کے آرڈیننس جو ہیں وہ آئے, حد لگی, اسلامی حد, اس کے تحت بھی جوئے پر پابندی ہے. اب جوئے میں جو بندے گرفتار ہوتے ہیں نا, ان میں جرمانہ بھی ہے, قید بھی ہے. 6 ماہ سے قید سے لے کے اور 7 سال تک کی قید مختلف انداز سے دی جا سکتی ہے. نئے ایکٹ کے تحت بتا رہا ہوں. قابل ضمانت جرم ہے نا, ضمانت تو ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ بار بار یہی جرم کریں قمار بازی کا, ہیبیچول ہو جائیں, عادی مجرم بن جائیں, تو آپ کی ضمانت ناقابل ضمانت جرم قرار پاتی ہے. وہ قابل ضمانت نہیں رہتا اگر آپ ایک ہی ایکٹ بار بار کر رہے ہوں اور دہرا رہے ہوں اس کو. اس کے باوجود جو ہے نا, پاکستان میں غیر قانونی آن لائن بیٹنگ, کرکٹ بیٹنگ, لاٹری, تاش, پانسا, جوا مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے. اس میں پولیس کی معاونت کنائنمنس شامل ہوتی تھی, اسی لیے NCCIA بنانے کی ضرورت پیش آئی آپ کو.